19ویں قسط ابن سلیمان بزم خود کرو صابران سے متعلق واقف بھی ہو کہ یہ دراصل ہے کیا؟ نہیں، تم یقیناً نہیں جانتے۔ تو سنو اے نادان، صبر وہ طاقت ہے جو ہلا دے کوہ گڑھا اپنے مقام سے، وہ آہ سرد جو کر دے خشک بحر بسیط کو، اور وہ اشک کہ جس سے ریگزار ہو جائے دریا۔ یہ وہ بحر تم جو نمو پاتا ہے شکر کے پانی سے، اور جہاں شکر نہیں وہاں صبر ہو نہیں سکتا، فقط جبر رہ جاتا ہے، اور جبر ثمر بار نہیں ہوتا۔ نہیں، عیسیٰ کا اٹل انداز و الفاظ ورا بے دم سی ہو کر صوفے پر دم سے گر گئی۔ کیوں نہیں؟ وہ اس سے دام میں آتا دیکھ کر سہ ہنسا مسکرایا۔ تمہارے لیے تو یہ ایک مناسب ترین پیشکش ہے۔ میاں، تم ہوش میں تو ہو؟ اپنے جگر گوشے کے بھولے والے چہرے پر ادپس حسرت کے حاوی ہو جانے کے باعث پہلی سراسیمگی دیکھ کر بالآخر لیاقت بیگم جلال میں آ کر گرج دار آواز میں بولی، اگر نہیں ہوتا تب یہ بات کرتا ہی کیوں؟ وہ جو اب ذہنی طور پر خود کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر چکا تھا، اطمینان سے سینے پر ہاتھ باندھتا ہوا بہت مضبوط لہجے میں بولا، کیونکہ شاید تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تمہاری بے ہودہ حرکات کے باعث ہم خدا نہ خواستہ مجبور ہوئے ہیں۔ نہیں، وہ بولا، میں جانتا ہوں کہ مجبور آپ لوگ نہیں بلکہ میں کر دیا گیا ہوں۔ کس نے مجبور کیا ہے تمہیں؟ بپھرا مفتاح ایک بار پھر گھرایا۔ کیوں بکواس کر رہے ہو؟ بکواس ہی صحیح، وہ سرد نگاہوں سے دیکھ کر بولا، مگر اب ہوگا تو وہی جس کام کا میں نے ارادہ کر لیا ہے۔ ہم تمہارے ارادوں کو پایہ تکمیل پہنچانے کے پابند نہیں ہیں، نہ تمہارے گمان کے مطابق اس قدر لاچار کہ تمہاری بات مانتے ہی بنے۔ لیاقت بیگم خدرے سے لہجے میں بولیں، سو میاں، اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ نہیں دادی صاحبہ، وہ ضدی لہجے میں بولا، میں یہ قصہ حتمی طور پر نپٹائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ مفتاح اس کی ہٹ درمی دیکھ کر دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا، پھر دیکھتا ہوں تم کیسے یہاں سے نہیں جاتے، پولیس، رینجرز یا پھر فوج۔ وہ اس کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولا، جس سے بھی دل چاہے بلوا لو، مگر میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اچھی زبردستی ہے بیٹا۔ عارفہ بات کو بدستور بگاڑ کی سمیت بڑھتا دیکھ کر مفاہمتی مگر خفگی سے بھرے لہجے میں بولیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ معافی تلافی ہو گئی سو اب بات ختم۔ بات ختم کہاں ہوئی آنٹی؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا، ورا نے قسم کھا کر ابھی ہی تو شروع کی ہے، تم مرے گا آج میرے ہاتھوں سے۔ اسے رتی برابر بھی ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر آخرکار مفتاح کا پورا وجود اشتعال کی ایک تیز لہر میں بہہ گیا۔ وہ بڑی سرایت سے میز پر رکھا پیتل کا گلدان اٹھا کر اس کی جانب بڑھا، مگر لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا ارادہ بھانپ کر برق رفتاری سے ان دونوں کے مقابل حائل ہو جانے والی شریفہ مفتاح کے ہاتھ سے زبردستی گلدان چھین کر مدہوش سے لہجے میں بولیں، نہیں مفتاح نہیں، کیوں اس آوارہ چھلتر کے لیے جیل جانا چاہتا ہے؟ یہ اس کا تو کیا دھرا ہے، اب جو بھگتنا ہے یہی بھگتے۔ وہ مفتاح کے ہاتھ سے چھینا گیا گلدان دہشت سے لرزاں مہرو کو تھما کر ہاتھ کے اشارے سے اس اندر لے جانے کا کہہ کر اب سے چند ثانیے قبل ٹل جانے والی خوفناک لمحے کے زیر اثر تاحال دم بہت کھڑی لیاقت بیگم کی جانب رخ کرتی ہوئی مزید گویا ہوئیں، نکاح ہی کرنے کا کہہ رہا ہے نا یہ، تو کر دے، کیوں اس اکیلی کے لیے آپ ہماری اولادوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں؟ میں تم سب کی دشمن ہوں؟ دکھ کے سارے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے لبوں سے برآمد ہوئے تھے۔ پھر ظاہر ہے کہ شریفہ کو نہ ان کے رنج کا خیال تھا نہ اپنے ہاردار الفاظ کا احساس، تبھی مزید چمک کر بولی، تو اور کیا ہے پھر؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ لڑکا جو یہاں کھڑا اتنے اعتماد سے نکاح کی بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ کی لاڈلی ہی کی دی ہوئی شے ہے۔ نہیں، ٹکر ٹکر سب کی صورت غائب دماغی سے دیکھتی ورا اس الزام پر ہکلاتے ہوئے بولی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں ہاں، تم تو یہی کہو گی نا؟ شریفہ اسے کچا چبا جانے کی خواہش سے بھرپور لہجے میں بولی، مگر میں بتا رہی ہوں لڑکی کہ تمہاری وجہ سے اگر میری اولاد مصیبت میں پڑی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ بیٹا پلیز۔ مفتاح کے ہنوز خطرناک تیور دیکھ کر عارفہ اس بار ازحد ملتجانہ سے لہجے میں بولی تھی، ابھی تم جاؤ جاؤ یہاں سے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ عارفہ کی بھرائی آواز میں کی گئی التجا کا اثر تھا یا پھر دیے گئے اس واسطے کا
جو یک لہجہ توقف کے بعد وہ اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، میں بھی چلا جاتا ہوں مگر جلد واپس آؤں گا۔ یہ میں نے کیا سنا شانی؟ مانی کسی دھن کی طرح ہمہ وقت اس کے سر پر سوار رہتا تھا اور وہ اس سوار کو باخوشی سر پر بٹھائے گھومتا پھرتا تھا۔ یوں کبھی کوئی نظر بن جاتا تو کبھی کوئی دیدار، اور جب کبھی کچھ بھی نگاہ کے سامنے نہ ہو تب پردہ زمین کی طرز پر ایک نادیدہ سی چادر نظر کے مقابل تن جاتی، جس پر اس کی نگاہوں سے پھوٹتی شعاعیں جلد ہی ایک رنگا رنگ متحرک تصویر اجاگر کر دیا کرتی تھیں۔ اس وقت وہ چھت پر دھرے الشبیۃ زمانہ سے بد وسیع و بے رنگ ہوتے تخت پر چت پڑا دنیا اور مافیا سے بے خبر تارے گن رہا تھا، جب تاحد نگاہ پہلے سے آسمان کی جگہ ایک منظر نے لے لی، اور یہ منظر شانی اور نغمی کے مشترکہ کمرے کا منظر تھا، جہاں پر شکن ملگجے لباس میں ملبوس بکھرے بالوں میں متورم آنکھوں والی شانی گھٹنوں پر چہرہ رکھے گمسم سی بیٹھی تھی، اور اس کے مقابل اب سے کچھ ہی دیر قبل میکے وارد ہوئی ریشم کامدار نرنجی جوڑا زیب تن کیے بیٹھی نغمی تفشیش زدہ سے لہجے میں اس سے استفسار کر رہی تھی۔ کیا سنا؟ وہ بے دلی سے بولی۔ تم تم ندیم کو پسند کرتی ہو؟ نغمی کے لہجے میں استعجاب تھا۔ وہ اچھا ہے، شانی افسردگی سے بولی۔ تب کیسے برا لگ سکتا ہے؟ تو عامر سچ ہی کہہ رہا ہے پھر؟ نہیں نغمی نہیں، شانی نے تڑپ کر گھٹنوں سے چہرہ اٹھایا۔ وہ سچ نہیں کہہ رہے۔ پھر آخر سچ ہے کیا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ تم خود ہی بتا دو۔ ندیم نے کچھ عرصہ قبل حد میں میرے لیے اپنے لطیف جذبات کا اظہار کر کے مجھ سے رشتہ لانے کی اجازت طلب کی تھی، وہ غمناک لہجے میں بولی۔ بس؟ نغمی متخیر رہ گئی۔ ہاں بس، شانی ٹو ٹوک لہجے میں بولی۔ بات محض اتنی ہوئی تو تھی، بڑھ یوں گئی کہ ندیم کا وہ خط میری الماری کی تلاشی لیتے وقت عامر بھائی کے ہاتھ لگ گیا، اور وہ مجھے اس خط کے حوالے سے گاہے بگاہے بلیک میل کر کے اپنے الٹے سیدھے مطالبات منوانے لگے۔ اسے سخت افسوس تھا کہ اس نے یہ بات مناسب الفاظ میں پہلے ہی گھر کے بڑوں کو کیوں نہ بتا دی۔ خدا کی قسم، نغمی بے اختیار بھرمی سے بولی، عامر بہت ہی بے حیا ہے۔ پھر یہ بات تم نے مجھ سے بھی چھپائی؟ اس کے لہجے میں موہوم سا شکوہ تھا، جس پر شانی بولی۔ حجاب آ گیا تھا، اور اب دیکھو عامر بھائی نے کیسے اپنی حرکت کو درست ثابت کرنے کے لیے مجھے سب کے سامنے بے حجاب کر دیا۔ معان وہ ہچکیوں سے رو پڑی، تب نغمی نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور تسلی دیتے ہوئے بولی، تم فکر مت کرو، میں امی اور بھائی جان سے بات کرتی ہوں۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کیا جگہ تھی آخر جہاں تاحد نکاح فقط ایک ہی رنگ تھا، اور یہ رنگ بھی بھلا کوئی رنگ تھا کیا؟ کوئی نکالو، مجھے باہر نکالو یہاں سے۔ در سفید، دیوار سفید، زمین سفید، آسمان سفید، اور اس کا ناقابل برداشت ٹھنڈک سے منجمد ہوتا وجود بھی سفید۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، پلیز کوئی پلیز میری مدد کرو۔ وہ ہاتھ پیر مار رہی تھی، صحیح کر رہی تھی خود کو بچانے کی، مگر اس کی ہر کوشش بے سود تھی۔ بچاؤ بچاؤ، پلیز مجھے بچا لو، وہ پوری قوت سے چلانا چاہتی تھی، مگر جیسے آواز بھی اپنی جگہ جم کر رہ گئی تھی۔ تو کیا یہ میرا آخری وقت ہے؟ وہ رونا چاہتی تھی، پر آنسو بھی برف برف تھے۔ میں مرنے والی ہوں۔ خوف اس کی ریڑھ کی ہڈی کو سنسنا رہا تھا۔ میں یہ دنیا، یہ رنگوں سے سجی، خوشیوں سے مہکتی، حسین خوبصورت نظاروں سے آراستہ دنیا دیکھے بغیر اسے چھوڑ کر جانے والی ہوں۔ وہ ماہی بے آب کی طرح جی ہی جی میں تڑپی۔ بس ایک اور پل، اور پھر شاید لکیر کے اس پار کھڑی ہو جاؤں گی، اور لکیر کے اس پار میرے لیے بھلا کیا رکھا ہوگا؟ اس کا بری طرح کپ کپاتا وجود اب جیسے زلزلے کی زد میں تھا، قیامت کے زلزلے کی زد میں، اور موت ایک جیتے جاگتے انسان کے لیے قیامت ہی تو ہے۔ سو میری قیامت مجھ سے 2 قدم دور کھڑی ہے، اور میں اپنا محاسبہ کر رہی ہوں کہ میرے پاس کیا ہے اس جہاں میں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، کوئی سمانے راحت۔ پر یہ سب میں کیا خرافات سوچ رہی ہوں؟ میرا تو جو کچھ بھی ہے وہ اس جہاں میں ہے نا۔ تب پھر یہ لوگ کون ہیں جو سیاہ لبادے میں میری جانب یوں بڑھ رہے ہیں جیسے مجھے کسی مجرم کی طرح بیڑیاں پہنا کر اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہوں؟ مجھے ان سے بچا لو کوئی،
مجھے ابھی نہیں مرنا۔ اے خدا، اگر تو ہے تو ایک مہلت، بس ایک مہلت دے دے مجھے، مہلت دے دے مجھے، اے خدا۔ وہ رنج و الم سے پھٹی آواز میں اتنی زور سے چیخی تھی کہ صوفے پر بے خبر سوئی ہوئی خولا کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ میم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ مستعدی سے اٹھ کر اس کے نزدیک آتے ہوئے تشویشناک لہجے میں بولی۔ ہاں، میں بھی مرنا نہیں چاہتی۔ اس کا پورا وجود ایزے کی ہنکی کے باوجود پسینے میں بری طرح تربتر تھا اور وہ نیم غنودگی کے عالم میں بڑبڑا رہی تھی۔ اللہ نے معجزاتی طور پر بچا لیا ہے آپ کو۔ وہ اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر افسردگی محسوس کرتے ہوئے اسے تسلی دینے کی خاطر اس کے نم بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، آپ اس کا شکریہ ادا کریں اور مطمئن رہیں۔ کس کا شکریہ ادا کروں؟ اولا کے اس جملے نے جیسے اس کے نیم بے ہوش ذہن کو برقی جھٹکا دے کر مکمل بیدار کر دیا تھا۔ اللہ کا، اولا بھرائی آواز میں بولی، اس نے نئی زندگی دی ہے آپ کو۔ مجھے پانی کے ساتھ نیند کی ایک اور گولی دے دو۔ وہ اولا کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر نکاہت سے بولی۔ چونکہ ڈاکٹر نے اس کے لیے نیند کی گولی تجویز کر رکھی تھی تو اولا نے دوائیوں کے ڈبے سے مطلوبہ گولی نکالی اور پانی لے کر اس کی طرف بڑھی۔ خودکار پلنگ کا سرہانہ بٹن دبا کر اونچا کیا، تبھی سی نے اس کی ہتھیلی سے گولی اٹھا کر پانی سے نکلی اور حالی گلاس اس کی جانب بڑھاتی ہوئی بولی، تمہارا شکریہ، اب سو جاؤ، فجر ہو گئی ہے، نماز پڑھوں گی۔ وہ تو سادہ سے لہجے میں بولی تھی، پر اسے نہ جانے کیا ہوا، اس نے دفعتاً بلک بلک کر رونا شروع کر دیا تھا۔ تب چند ثانیے اولا اسے تعصب اور ہمدردی سے دیکھتی رہی، پھر تنگ ہوتے وقت کا خیال کر کے وضو کرنے کے غرض سے غسلخانے کی جانب بڑھ گئی۔ اس وقت تو وہ چلا گیا، مگر جاتے جاتے دوبارہ آنے کی دھمکی دے کر گیا ہے آپ کی بھانجی کا دیوانہ عاشق۔ ظاہر ہے شام سے وہ سارے ہی اپنی جگہ سخت متفکر تھے اور شریفہ کہ جن کی فکر کی نوعیت ان سب سے بہت مختلف تھی، انہوں نے تو اسی وقت شریف احمد کو فون کر کے اس بابت تفصیل آگاہ کرنا چاہا تھا، پر وہ جو رات تک ٹھہر گئیں، سب کھانے کی میز پر باقاعدہ بریکنگ نیوز کے سے انداز میں شریف احمد کے ساتھ بیٹھے عارف احمد کو بھی سنا رہی تھیں کہ اس سے زیادہ صبر وہ کر ہی نہیں سکتی تھیں۔ اگرچہ کھانے کی میز پر انہیں اس انتہائی گمبھیر اور حساس موضوع کو چھیڑنے سے باز رکھنے کی عارفہ نے اپنی بیچاری سی کوشش تو ضرور ہی کی تھی، مگر جو کہنا تھا بہرحال وہ کہہ رہی تھیں۔ کیا بات کر رہی ہو؟ شریف احمد نے ماتھے پر ناگواری سے ان گنت بل ڈالتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی چپاتی رکابی میں رکھ دی۔ لو، میں کوئی جھوٹ بول رہی ہوں؟ شریفہ سلگ کر تیز سے نوالا چباتی ہوئی جملہ حاضرین کی جانب دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، اگر ہاں تو یہ بیٹھے ہیں سارے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ کیوں اماں بیگم؟ چونکہ انہیں اپنی نصف بہتر کی باتوں پر نصف سے بھی کم ہی بھروسہ تھا، سو ان کے حالیہ بیان کی تصدیق کی خاطر سربراہی کرسی پر عالم رنجیدگی اور غیر معمولی سنجیدگی سے پرشمار لیاقت بیگم کی جانب سوالیہ نگاہ سے دیکھ کر بولے، اب میں کیا کہوں؟ لیاقت بیگم، جو پہلے ہی بے دلی سے لقمے زہر مار کر رہی تھیں، سالن کی رکابی پر ایک کھسکاتی ہوئی ناگواری امیز لہجے سے بولی، یہ کوئی وقت ہے اس ذکر کو نکالنے کا؟ واہ واہ، شریفہ تنک کر بولی، یعنی یہ بھی میری ہی غلطی ہوئی۔ اماں بیگم، برا مت مانیے گا، لیکن آخر آپ کب تک اپنی لاڈلی کی حرکتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتی رہیں گی؟ مامی، آپ مجھے کیوں کہہ رہی ہیں؟ لیاقت بیگم کے کوئی بھی جواب دینے سے پیشتر رکابی میں چمچہ یوں ہی چھوڑ کر وریا گلوگیر سے لہجے میں بول اٹھی، اس سارے معاملے میں آخر میرا کیا قصور ہے؟ ہاں ہاں، وہ تن سے بولی، قصوروار تو ہم ہیں جو اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اپنی بیٹیوں کو اسی گھر میں لیے بیٹھے ہیں۔ بات کو غلط رنگ مت دو بہو بیگم۔ لیاقت بیگم تنبیہاً بولی، کمال کرتی ہیں اماں بیگم آپ بھی۔ شریفہ خود اپنی ہی ہم ٹھوک کر میدان جنگ میں اترتے ہوئے بولی، جواب نہیں آپ کی معصومیت کا؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ جو کچھ یہ لاڈو رانی کر چکی ہے اس کا نتیجہ بھگتنا ہمارے بچوں کو ہی پڑے گا؟ خدا نہ خواستہ۔ ان کے اس بے لاگ تجزیے پر عارفہ کا رد عمل بڑا بے حادثہ تھا۔ تبھی اچانک وریا اپنی جگہ سے ایک دم اٹھی اور بنا کسی کی جانب دیکھے سرایت سے اوپر جاتی سیڑھیوں پر بھاگتی چلی گئی۔ مہرو اور وسیلہ نے ایک رنجو سی نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ اپنی اپنی رکابیوں پر جھک گئیں، مگر مفتہ وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیا تھا، جس پر شریفہ کا دل ملانا ناگزیر تھا اور گرم چاولوں کی کاپ دوبارہ بھر کر لاتی
رچا کے دل کا مچل جانا۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی تو، اس نے کاپ تو رکھی وس میز پر اور خود نامحسوس سے انداز میں اس منظر سے منہا ہو گئی، اور اس کے قدموں کا رخ اب وہیں تھا کہ جہاں ہو سکتا تھا۔ یہ معاملہ تو سنگین صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے اماں بیگم، عارف احمد پریشانی سے کہہ رہے تھے، اور بھابھی بیگم کا کہنا غلط نہیں، اسی لیے ہمیں سنجیدگی سے اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ حل نکالنے کی ہی خاطر تو اسے بہانا چاہ رہی تھی، مگر وہ حساس زدہ سے لہجے میں یہاں تک آ کر خاموش ہو گئیں۔ مگر کیا اماں بیگم؟ شریفہ تڑک کر بولی، چاہیں تو اسے اب بھی بہا سکتی ہیں، تم ہی بتا دو، ایسے بیٹھے بٹھائے اسے کس سے بہا دوں؟ کس سے کیا؟ شریفہ معنی ہیزی سے بولی، اسی سے دو بول پڑھوا لیں جو اس کی چاہت کا دعوے دار ہے۔ اوہ! شریف احمد محرور اور وسیلہ کی موجودگی کے باعث ان کی سر پر دوڑتی زبان کو لگام دینے کی خاطر بھرمی سے بولے، کبھی تو آگے پیچھے دیکھ کر بات کر لیا کرو۔ ہاں، میری تو ہر بات غلط۔ انہوں نے خالصتاً زنانہ حربہ استعمال کرتے ہوئے آنکھیں زبردستی میچ میچ کر ان میں سے آنسو برآمد کرنے کی صحیح کرتے ہوئے لڑکھڑاہٹ زدہ آواز میں بولنا شروع کر دیا، خیالات غلط، بلکہ میں بھی سراپا غلط، مگر آپ تو اپنی جگہ درست ہیں نا؟ تب سمجھائیے اپنی والدہ کو کہ بروقت کوئی فیصلہ کر لیں، کل کلاں پانی سر سے اونچا ہو گیا تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر بہت بیچاری سی بن کر اپنے کمرے کی جانب چل دیں۔ بھابھی بیگم ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں۔ شریف احمد تو خاموش ہی رہے، پر اس بار عارف احمد غیر معمولی سے لہجے میں لیاقت بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، ہمیں جلد از جلد وریا کے لیے کوئی فیصلہ ہے، آپ ابھی تو کھانا کھائیے، پھر بعد میں بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں، کیا ہوا؟ شاید آسمان نے رنگ بدلا تھا، نہیں رنگ نہیں، منظر۔ سو وہ اپنی خالی خالی نظریں ہنوز وہیں جمائے یوں ہی دراز رہا۔ شاکر اپنے کمرے میں لکھنے کی کرسی پر بیٹھے بظاہر دفتر کی کوئی فائل کھولے اس میں منہمک تھے، پر ان کے سامنے رکھی بغیر شکر کی دم والی چائے کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ سو پری چہرہ نومولود کو کندھے سے لگائے ابھی ابھی لانڈ سے کمرے میں داخل ہونے والی فرح کی ایک نگاہ میں بھانپ گئی تھی کہ شوہر نامدار کا دھیان در حقیقت کہیں اور ہے، لہٰذا بچی کو پلنگ پر احتیاط سے لٹاتے ہوئے انہیں مخاطب کر کے نرمی سے پوچھا، وہ ہاں؟ فرح کی آواز پر شاکر نے چونک کر فائل سے سر اٹھایا، نہیں نہیں تو پھر آپ کی یہ پسندیدہ چائے ایسے کیسی رکھی رہ گئی؟ وہ بچی کی نزدیک نیم دراز ہو کر اسے تھپکتی ہوئی متبسم لہجے میں بولی، تو شاکر ذرا کی ذرا کھسیا سے گئے۔ کیا کہوں فرح، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بالآخر وہ فائل بند کر کے ایک جانب رکھتے ہوئے فکرمندی سے لبریز لہجے میں بولے، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہی سب جو ہمارے گھر میں ہو رہا ہے۔ وہ منتشر الذہنی کے عالم میں بولے، کیا ہو رہا ہے؟ نومولود کہ جس کا نام انہوں نے بڑے چاو سے خبار رکھا تھا مسلسل تھپکے جانے پر احتجاجاً قسمت آئی، تو انہوں نے جھٹ سے اسے گود میں اٹھا کر ہلانا شروع کر دیا اور سنجیدہ سے لہجے میں بولی، وہ جو عامر نے بتایا۔ وہ ایسے لہجے میں بولے گویا اس بات کا ذکر نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے جو بھی بتایا، وہ حبا کو سلانے کی خاطر تیز سے جھلاتی ہوئی انہیں سمجھانے کی غرض سے بولی، پر اب نغمہ نے تو اصل معاملے سے آگاہ کر دیا ہے نا آپ لوگوں کو، تو بس اب آپ اس نہج پر سوچیں۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ شاکر قدر تیز ہو کر بولے، دیکھیے، وہ اپنے لہجے میں حد درجہ تیزی سمو کر بولی، بات یہ ہے کہ اگر وہ اچھا لڑکا ہے، برسر روزگار ہے، تب کسی روز بلوا لیں اس کے گھر والوں کو یہاں۔ اس پر شاکر کچھ نہیں بولے، بس یوں ہی پرسوچ نظروں سے فرح کا چمکدار چہرہ دیکھے گئے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ بات سو چکی تھی، سو وہ اسے بہت احتیاط سے دوبارہ پلنگ پر لٹاتی ہوئی بولی، میں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، آخر آپ لوگ شانی کے لیے رشتے کی تلاش تو کر ہی رہے ہیں نا، تب اس لڑکے کو بھی دیکھ لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ پر یہ معاملہ عامر جس انداز میں اچھال چکا ہے، اس کے بعد یہ کچھ نامناسب سا اقدام معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے، عامر کی بات مت کریں شاکر۔ فرح ناپسندیدگی سے انہیں ٹوکتی ہوئی بولی، وہ خود کیا کر رہا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم؟ پر وہ لڑکا ہے فرح، تو کیا اس کے لیے عزت اور غیرت کے مفہوم بدل جاتے ہیں؟ وہ خود ابھی ابھی گلابی گڑیا کی ماں بنی تھی، حد درجہ جذباتیت سے بولی، آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں شاکر، کم از کم آپ تو اس فرسودہ سوچ کے پیروکار مت بنے۔
تم ہمیشہ ہی مجھے لاجواب کر دیتی ہو فرح۔ وہ ان کی دلیل سے ازحد متاثر ہو کر فخر سے انہیں دیکھتے ہوئے باہوشی بس پائے اختیار کرتے ہوئے بولے، بس تو پھر آپ بات کیجیے امی سے۔ وہ مدھم سا مسکرا کر بولی، اچھا ہے نا، ہمارے شفٹ ہونے سے پہلے شانی کا گھر بھی بس جائے گا، ورنہ بعد میں پھر لوگ کہیں گے کہ بہن بہانے کو بیٹھی تھی اور بڑا بھائی خود غرضی سے گھر چھوڑ گیا۔ مجھے لگتا ہے میں اب بھی برف کے اس ڈھیر تلے دبی ہوئی ہوں آتش۔ وہ خود کار پلنگ کی دائیں جانب بڑی کرسی پر گھمبیرتا سے برجمان آتش سے مخاطب ہو کر خوفزدہ سے لہجے میں بولی، تم وہاں سے باخیریت نکل آئی ہو بیزی؟ وہ ناسہانہ بولا، خود کو اس حقیقت سے روشناس کروانے کی کوشش کرو۔ حقیقت؟ وہ تلخی سے بولی، میری حقیقت اب یہ نیم جان وجود ہے آتش؟ نہیں۔ وہ کوئی چٹکیوں میں اس کی بات رد کرتا قطعیت سے بولا، جیسا تم اپنے بارے میں گمان رکھتی ہو۔ اچھے گمان سے بری حقیقت بدل جاتی ہے، وہ تنزیہ بولی۔ حقیقت تو بہرکیف بدلتے بدلتے ہی بدلتی ہے، وہ فلسفانہ لہجے میں بولا۔ ہاں، مگر اسے سہنے کی طاقت ضرور مل جاتی ہے مثبت گمان رکھنے سے۔ مجھے لیکچر کی نہیں، ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے آتش، کوئی اتنا اچھا ڈاکٹر جو راتوں رات مجھے میرے پیروں پر کھڑا کر دے۔ وہ بہت آس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آتش مدھم سا مسکرا دیا، تم جانتی ہو ایسا صرف فرضی قصے کہانیوں ہی میں ہونا ممکن ہے۔ وہ متانیت سے بولا تو بڑی بے بسی سے رو پڑی، میری ساری محنت جدوجہد سب صفر ہو گئی۔ کچھ بھی صفر نہیں ہوا، وہ اس کی کیفیت کا اندازہ کر کے متانت سے بولا، ڈاکٹرز بہت پر امید ہیں، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا آتش؟ اس سے بہت لاچاری سے پوچھا تھا، اس قدر لاچاری سے کہ آتش جیسے مضبوط اعصاب کے مالک کا پورا وجود ایک پل کو ہل کر رہ گیا۔ تو کیا واقعی انسان اتنا ہی بے بس ہے؟ آتش غلط کہتا ہے۔ وہ اس وقت ذہنی و قلبی طور پر چاہے جس بھی کیفیت کے زیر اثر تھا، بظاہر ہمیشہ کی طرح بہت مضبوط اور ہموار لہجے میں الٹا اسی سے سوال کیا، تو اس پر اندھا یقین رکھنے والی بیزی پہلی بار ذرا سا مسکرا کر بولی، مجھے تم پر بھروسہ ہے آتش، تم کبھی غلط نہیں کہتے۔ یہ ہوئی نا بات؟ وہ اسے برداشت کرنے کی خاطر بولا، تو چلو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ سیل فون، وہ بے قراری سے بولی، مجھے سیل فون منگوا دو آتش، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ وریا، وہ ہمیشہ کی طرح گویا خود سے بھی چھپ جانے کی خواہش لیے کھانے کی میز سے اٹھ کر طارق ٹیرس پر آ کھڑی ہوئی تھی، اور ابھی اسے حسب معمول اپنی بری قسمت اور بے چارگی پر افسوس شروع ہی کیا تھا کہ تبھی مفتاح نے عقب سے اسے پکارا، کیا ہے؟ وہ رقیق سے لہجے میں بولی، رو رہی ہو؟ اسے حقیقتاً رنج پہنچا، تو اور کیا خوشی سے کہہ لگاؤں؟ وہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے گال پر بہتے آنسو بے دردی سے رگڑتی ہوئی بولی، اتنی پریشان مت ہو۔ وہ ہلوسے دل سے بولا، ہم ہیں نا، سب سنبھال لیں گے۔ تم سب تو مجھے ہی غلط سمجھ رہے ہو، اصل فکر اور پریشانی اسے یہی تھی، تو سسک کر جذباتیت سے بولی، کیا سنبھال لو گے؟ کوئی تمہیں غلط نہیں سمجھ رہا، وہ تو بس ماما۔ وہ روانی سے کہتا کہتا کھسیا کر ایک دم خاموش ہو گیا، مگر اس نے تو بات پکڑ لی تھی، سو چل بلا کر بولی، ہاں جانتی ہوں، تمہاری ماما کو تو جیسے قدرت نے سنہرا موقع فراہم کر دیا ہے مجھے کوشائے عافیت سے نکال باہر پھینکنے کا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ چونکہ واقف تھا کہ بات کچھ ایسی ہی ہے، سو کھوکھلے سے لہجے میں اسے تسلی دینے کی خاطر بولا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت کیسے نہیں مفتاح؟ وہ چڑ کر بولی، تمہارے سامنے سریسا صاف صاف دھمکی دے کر گئے ہیں۔ اس کی دھمکی کی تو ایسی کی تیسی۔ وہ بگڑ کر بولا، وہ تو ماما نے مجھے روک دیا، ورنہ آج تو وہ میرے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔ پھر وہی بات؟ وہ مفتاح کی بھڑکیاں مارنے پر کوفت سے بولی، اس طرح تو بات اور بھی بگڑ جائے گی۔ نہیں وریا، وہ پرسرار تبسم لبوں پر سجا کر بولا، اب تو بات کے سنور جانے کا وقت ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اب فکر چھوڑ دو۔ ایسے کیسے چھوڑ دو مفتاح؟ وہ اس کی بھید بھری مسکراہٹ سے الجھن محسوس کرتی ہوئی بے حد چڑ کر بولی، جو آثار ہیں انہیں دیکھ کے یہ لگتا ہے جیسے اب سارے گھر والے مل کر میری شادی کروائے بغیر دم نہیں لیں گے۔ ہاں تو اس میں قباحت کیا ہے؟ وہ نرمی سے بولا۔ وریا کو نئے سرے سے غصہ آ گیا تو نک کر بولی، قباحت کیا ہے؟ وہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ مفتاح نے سوال کیا، قباحت یہ ہے کہ مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی۔ وہ چبا چبا کر بولی، کیوں نہیں کرنی؟
اس سے جاننا چاہا۔ بس نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ اب وہ یہ تو صاف نہیں کہہ سکتی تھی کہ سرحاب کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرنی، تو جھنجھلا کر خواہ مخواہ کی ہٹ درمی سے بولی۔ اس کے اس قدر شدید انکار پر ایک لمحے کے لیے تو اس کے جی میں آیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت عباد کے نرم اور کومل جذبات اور اسے حاصل کی جانے والی مخلص کوششوں سے آگاہ کر دے۔ تاہم اسے عباد کی احتیاط پسندی کا باعث تھا، سو اس خیال کو عملی جامہ پہنانے سے باز رہا، مگر کچھ تو اسے جتانا ہی تھا۔ سو سنجیدہ سا ہنکارا بھرنے کے بعد مڑا اور اپنے کمرے سے وہی امانت برآمد کر لایا جو کسی مناسب وقت کی آمد کے موقع پر اسے تھمانے کا کام عباد نے اسے سونپا تھا، اور اس سے زیادہ مناسب ترین وقت بھلا اور کیا ہو سکتا تھا۔ اچھا یہ لو۔ ہیں؟ اسے اپنی جانب گلابی مخملین ڈبیا بڑھاتے دیکھ کر وریا پوری طرح ٹھٹک کر رہ گئی کہ ذہن میں رچا کے مفتاح کے حوالے سے اس روز کی جانے والی باتیں بلکہ انکشافات مون بیدار ہو گئے تھے۔ اب یہ کیا ہے؟ کسی کے تمہارے لیے بہت سیند کر رکھے کے جذبات۔ وہ اپنی جانب سے اس کے سوال کا شافی جواب دیتا ہوا مسکرا کر بولا، جو اس یقین کے ساتھ تمہیں بتا رہا ہوں کہ اسے پا کر ان جذبوں کی شدت یقیناً تمہارے دل تک ضرور رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اب اسے پکڑ بھی لو۔ وہ ریچا جو نہ جانے کیا سوچ کر ان دونوں کے تعاقب میں تیز قدموں سے چلتی اسی وقت اوپر آ تو گئی تھی، مگر اس منظر نامے میں خود کو نامناسب تصور کرتے ہوئے ٹیرس کا دروازہ پار کرنے کی ہمت مجتمع نہ کر سکی تھی، اب سر تا پا نکاح بن جانے کی مطمئنی تھی کہ نہ جانے مفتاح نے اس وقت وریا کو کیا دیا تھا۔ خیر وہ جو کچھ بھی تھا، اس سے ایک بات تو اس پر ایک مرتبہ پھر پوری طرح واضح ہو گئی تھی کہ مفتاح کی زندگی میں اب شاید کسی اور کی گنجائش نہ تھی، مگر ذرا سی کوشش کر کے یہ گنجائش نکالی تو جا سکتی تھی نا؟ ہاں، نکالی تو جا سکتی تھی۔ سو اسی خیال کے تحت اب اس کی سلگتی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ناک کٹا دی آپ لوگوں کی اس میڈم نے، اور آپ اسے وہیں بہانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ایک تارا ٹوٹ کر گرا تھا، سو وقتی طور پر اس کا ارتکاز ٹوٹا، مگر جلد ہی روئی کے کالے سا ایک سفید بادل سنگ نیا منظر سامنے لے آیا تھا، لہٰذا ایک بار پھر وہ چاروں اطراف بکھری دبریز خاموشی کا حصہ بن کر یک تک وہیں دیکھ کے گیا، جہاں صبح ہی صبح اپنی آل اولاد کے سمیت پوری تیاری سے دھمکنے والی بالی فیروزہ کے پلنگ پر ان کے سامنے بیٹھی ہاتھ ہلا ہلا کا واویلا نما انداز میں لب کشا تھی۔ بات جتنی ہے نے؟ ہلکے فیروزی رنگ کی سوتی ساڑی میں ملوف مرجھائے چہرے والی فیروزہ اسحد ناگواری سے اسے لڑدھاڑتی ہوئی بولی، اتنی ہی کرو، کاہے الزام لگاتی ہو اس پر؟ ہم کو صاف صاف بتایا ہے عامر کہ معاشقہ چلا رہی تھی کٹا سن۔ وہ جھاڑ کھا کر برے منہ بناتی ہوئی بولی، بیکار کی باتیں مت کرو بالی۔ پلنگ کے سامنے دری پر بیٹھ کر شاکر بالی کی بدزبانی پر ناپسندیدگی سے بولے، نغمہ نے وضاحت دی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ آہا! وہ چمک کر بولی، نغمی وضاحت دی ہے؟ ارے کاہے ہم کو نہیں پتا، دونوں ایک ہی پیٹ ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ دیکھو نے بالی، فیروزہ بیزاری سے بولی، ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں، پھر تم کاہے اور شور مچانے چلی آئی ہو ادھر؟ آہ میرے اللہ! بالی نے دل پر ہاتھ رکھ لیا، کیا یہ میرے باپ کا گھر نہیں؟ گھر سمجھو تو گھر والوں جیسی بات کرو نے۔ وہ تیز سطح سے لہجے میں بولی، گھر والے سمجھ کر ہی تو کر رہے ہیں نے کہ سارے میں بدنامی ہوگی۔ وہ ترنت بولی، ایسے میں آپ لوگ اسی لڑکے سے شانی کو بہا کر ساری باتوں پر ٹھپا مہر لگا دیں گے نے۔ پہلے آنے تو دو لڑکے والوں کو۔ شاکر اس بات پر کچھ بے چینی سے محسوس کرتے ہوئے بولے، پھر دیکھتے ہیں۔ کہاں دیکھیں گے بھائی جان؟ بالی جھٹ بولی، جانتے تو ہوں گے نا آپ کہ وہ میری پرانی پڑوسن کے بہن کا لڑکا ہے۔ آتا جاتا تھا وہیں، ادھر ہی نین مٹکا ہو گیا۔ ایک تو اس کا نوحندہ انداز، گفتگو، مسرت بے ڈھنگے الفاظ، شاکر تعصب امیز ناگواری اور غصے کی ملی جلی کیفیت کے زیر اثر بس ہی کر سکے، مگر فیروزہ نے اس بار اسے لتاڑ کے رکھ دیا، بولی، بہن ہے تمہاری شانی، کوئی حیا کوئی لحاظ والے شب بولو نے منہ سے، نہیں تو یہ لگ رہا ہے جیسے شانی سے زیادہ بے چینی سے آپ اس سے وہاں رخصت کرنے کو تیار بیٹھی ہیں۔ وہ بگڑ کر بولی، جو تم کا لگ رہا ہے
اب ہم اس کا کیا کریں بابو؟ فیروزہ بے چارگی سے بولی تو بالی نئے سرے سے سلگ اٹھی۔ جب اسے پسند کا شادی کرنے دی ہے تب ہماری باری میں آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ اب تو کئی سال گزر گئے بالی، شاکر بے بسی سے بولے۔ اب تو اس بات کا پیچھا چھوڑ دو، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے نا ہمارے دکھ درد کا۔ وہ نہ جانے کہاں سے ڈھیر سارے آنسو لا کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں بھرتی ہوئی بولی، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیا دکھ ہے تمہیں؟ کوئی ایک ہے تو بتائیں، وہ آ بھرتی ہوئی بولی۔ فی الوقت تو سب سے بڑا یہی تھا کہ شانی کو پسند کی شادی کرنے کا پروانہ دیا جا رہا تھا۔ چھوڑو نے اس کو تم تو۔ فیروزہ حفیظ سے بالی کو دیکھ کر شاکر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی، بتائے دیو پھر کب بلوائیں ہم لڑکے والوں کو اپنے گھر؟ ہاں ہاں بلوائیں اسے گھر، شاکر سے پہلی بالی پھٹ پڑنے والے انداز سے اونچی آواز میں بول اٹھی، بنوائیں ہمرے مرے ہوئے باپ کی عزت کا تماشا سارے خاندان میں۔ اس بار فیروزہ جواباً بالی کو کچھ نہیں بولی، بس سر جھکائے خاموشی سے کچھ سوچے گئیں۔ تب شاکر سنجیدگی سے لب کشا ہوئے، میرا خیال ہے کہ آپ اس لڑکے کے علاوہ بھی شانی کے لیے رشتے دیکھیں، کیونکہ وہ لڑکا ہمیں پسند آ جائے ضروری تو نہیں۔ شانی کو تو پسند ہے نے، بالی نے پھر تیل چھڑکا، بس یہی کافی ہے۔ شاکر نے اس بات پر ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی تو ضرور، مگر کچھ بھی کہنے سے گریز ہی کیا اور اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے فیروزہ کو مخاطب کر کے بولے، ٹھیک ہے پھر جو کرنا ہے آپ لوگ باہمی مشورے سے طے کر کے مجھے مطلع کر دیجئے، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں جو بار بار ایک ہی بات کو کرتا رہوں۔ اوہ میرا فون! چونکہ اس کا سیل اسی خوفناک حادثے کی نظر ہو گیا تھا اور اتنے دنوں سے وہ اس کے بغیر جی رہی تھی، تو اپنے انکور فون پاتے ہی شدت سے یکگوانا راحت کا احساس ہوا تھا، ایسی راحت کا جو اچانک بچھڑ جانے والی کسی بہت ہی عزیز ہستی کے دوبارہ ملنے پر محسوس ہوا کرتی ہے۔ فیس بک، انسٹا، واٹس ایپ، تقریباً سبھی جگہ اس کی خیریت کی بابت دریافت کرتے تعداد پیغامات سے بھری پڑی تھی۔ اس روز اس عرصے میں پہلی بار اسے محسوس ہوا جیسے کہ واقعی وہ زندہ ہو، تبھی اپنی عادت کے برخلاف وہ فرداً سب کے پیغامات کا جواب دیے گئی۔ بعد ازاں اپنا انسٹا اکاؤنٹ کھول کر اپنی زندگی کے تمام تر شوق رنگوں سے بھرپور لمحات یکے بعد دیگرے دیکھی گئی۔ کیا تھی وہ؟ ایک حسین، زندہ دل، جان محفل، باصلاحیت، تیزی سے ابھرتی ماڈل و اداکارہ، اور اب وہ چونکہ آتش کی ہدایت کے بموں جب خود کو نفی سوچوں سے دور رکھنا چاہتی تھی، سو جلد ہی اپنا ذہن بٹانے کی خاطر تیزی سے اسکرول کرتے ہوئے نیوز فیڈ دیکھنے لگی، تبھی اچانک سوشل میڈیا کے ایک شوبز سے متعلق خبر رساں ادارے کی خبر نے اسے گونگسا کر دیا۔ میری پیاری مما، مجھے ہمیشہ ہی اس بات پر بڑا فخر محسوس ہوتا رہا کہ آپ نے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ہماری پسند ناپسند کو ترجیح دی۔ ہمیں کیا پڑھنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، اس معاملے میں کبھی بھی اپنی مرضی ہم پر مسلط نہیں کی۔ ہاں، ممکن ہے اوروں کی نظر میں آپ کا یہ طرز عمل قابل گرفت اور ناپسندیدہ رہا ہو، مگر اولاد سے ہمیشہ ہی بہت طمانینت کا احساس ہوا، اور پھر یہ کچھ آپ کی بھی خوش نصیبی رہی کہ ہوا وہ تعلیمی میدان ہو یا زندگی کے دیگر معاملات، آپ کی اولاد نے بھی کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کیا، اور خدا سے امید یہی ہے کہ آگے بھی نہیں کرے گی۔ تو ماما، جب یہ اعتماد آپ ہی کیا عطا کرتا ہے تو اب میری پسند پر آپ کی یہ بے اعتباری کیوں؟ ہاں، یہ تو میں ضرور جانتا تھا کہ بدر الوریا اپنی بچگانہ حرکتوں اور بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول جانے کی عادات کے باعث آپ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، مگر ماما، میرا خیال ہے کہ عمر کے اس حصے میں شاید ہر لڑکی ایسی ہی بے فکر اور لاابالی ہوا کرتی ہے جیسا کہ ایناجی تھی اور وسیلہ ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک زندگی سے بھرپور لڑکی کو اتنے ظالمانہ انداز سے مسترد کر دیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار میں آپ کے روبرو بھی کر سکتا تھا مگر نہیں کیا۔ جاننا چاہتی ہیں کہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب میرا حالی کمرہ ہے ماما، آپ بس ایک بار وہاں جا کر دیکھیے ماما، کیا آپ سے اس کا حالی پن برداشت ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا؟ تو جب کنکر مٹی سے بنا اپنے کسی بہت ہی پیارے کے وجود سے خالی کمرہ برداشت کرنا ممکن نہیں، تب پھر میں ایسے کیسے اپنے گوشت پوست اور جذبات سے تخلیق کردہ کمرے میں نہ جانے کب سے آپ بسنے والے مکین کو وہاں سے بے دخل کر دوں؟ میرا دل تو اجڑ جائے گا نا ماما، اور اجڑا دل
پھر میرے بھلا کس کام کا ہوگا؟ ستیاناس! مفتہ نے بات کا یہ حد کل رات ہی انہیں بنا کسی تومید کے بس خاموش مگر بہت کچھ جتاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے محض اتنا کہہ کر انہیں تھما دیا تھا کہ یہ بات بھائی نے جاتے جاتے آپ کے لیے دیا تھا، جو انہوں نے متعجب ہونے کے باوجود چپ چاپ یوں رکھ لیا تھا کہ اس وقت کمرے میں کھانے کی میز پر ہو رہی بدمزگی کے سبب بگڑے تیور لیے بیٹھے شریف احمد بھی موجود تھے۔ اتنی سیانی تو وہ ہے تھیں ہی کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ اس حد کو بڑھ ڈالنے کا ماترا مول لینا نہیں چاہتی تھیں۔ سو فطری تجسس سے بے حال ہونے کے باوجود انہوں نے اسے پڑھنے کا ارادہ صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا تھا، اور اب حد پڑھنے کے بعد با الفاظ سے دیگر اپنے بدترین حدشات کے درست ثابت ہو جانے کے بعد وہ اپنے بائیں ہاتھ میں چھت کے پنکھے کی ہوا میں پھڑ پڑاتے ہاتھ لیے دائیں ہاتھ سے بے طرح چکراتا سر تھامے بیٹھی تھیں۔ ایک پل کے لیے تو کچھ سوچائی ہی نہ دیا کہ آیا وہ کریں تو کیا کریں۔ دل تو اس وقت یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے فرما بردار لفظ جگر کو ان کے مقابل لا کھڑا کرنے والی اس حریفہ کو ابھی اور اسی وقت اس کی ناگن سی چوٹی سے پکڑ کر کوشہ عافیت سے اٹھا کر باہر پھینک دیں، مگر گھنی میسنی آوارہ بدذات وہ اپنا ذخیرہ دشنام ترازی بے دری اس پر لٹاتی ہوئی دانت پیس کر بڑبڑائیں، اپنے حسن کے جال میں نہ جانے کتنوں کو پھنسا رکھا ہے، اور اس مجنوں کے بچے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اٹھا کر پورا خط لکھ ڈالا ماں کو اس چڑیل کی محبت میں۔ ہائے میرا اتنا خوب رو پڑھا لکھا لاکھوں کمانے والا بیٹا، نہیں نہیں، میں اسے اس ڈائن پر قربان نہیں ہونے دوں گی۔ اس کمینی کا تو میں کروں گی اب پکا انتظام، اور رہا آباد، آخر کو میری اولاد ہے، میں کسی نہ کسی طرح اسے سنبھال لوں گی۔ یہ چپلی کباب ہے، لو بہن، رینا نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ آسمان کا چہرہ سیاہ گھنگھور گھاٹے نے مکمل طور پر ڈھانپ دیا تھا، سو وہ ایک سرد سی سانس کھینچ کر اٹھ بیٹھا اور اضطراری انداز سے سگریٹ سلگائی۔ ابھی 2-3 گہرے گہرے کش لیے ہی تھے کہ کثیف دھوؤں نے چند صورتیں واضح کر کے ایک بار پھر اسے ہمہ متوجہ کر لیا۔ عامر اگلی شام زرق برق لباس میں سجی سنوری بالی کو لے کر رینا کے گھر آیا تھا۔ چونکہ اپنے چاروں درد سر وہ شانی کے حوالے کر آئی تھی، سو اس وقت وہ بڑے سکون سے رینا کے کسی فلمی سیٹ سے مشبہ مہمان خانے میں اس کی فریبی مائل اونچی لمبی دودھ جیسی سفید کانچی آنکھوں مگر سخت چہرے والی والدہ ماجدہ کے مقابل برجمان تھی۔ مدارت کے لیے 9 اقسام کے لوازمات سے میز بھری جا چکی تھی، اور اب اصرار کر کر کے اسے ایک ایک چیز پیش کی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ لڑکی کی بہن تھی اور ان سے ملاقات کی خاطر پہلی بار ان کے یہاں تشریف لائی تھی، سو خاطرداری تو ان پر واجب تھی نا۔ ہائے چپلی کباب! بالی نے ملنے والے پروٹوکول سے پوری طرح لطف اندوز ہوتے ہوئے بلا جھجک تیل میں تر پتر کباب ندیدے پن سے اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، یہ تو ہمیں بہت ہی پسند ہے۔ عامر نے بتایا تھا رینا کو۔ سرخ بڑے بڑے پھولوں والے زرد ریشمی جوڑے میں ملبوس شاہانہ بہت مزے سے بتانے لگی، اسی لیے تو اس نے بنائے ہیں یہ۔ کمال کر دی! وہ چٹنیاں بھر بھر کر کباب کھاتی ہوئی چٹخارا لے کر بولی، بہت ذائقہ ہے اس کے ہاتھوں میں۔ آپ کو پسند آ گیا؟ آتشی گلابی سیاہ نگینوں سے بھرے جوڑے میں اپنی جانب سے جوہی چاولہ بنی صوفے پر بیٹھی رینا شرما کر بولی، میری محنت وصول ہو گئی، خدا تجھے معاف کرے۔ اس کے برابر میں جھک کر بیٹھی ہما اس کے کان میں سرگوشی کرنے کے بعد کھیکی کرنے لگی۔ ہنسی تو خود اسے بھی بہت آ رہی تھی، مگر یہ اخروٹ کا حلوہ بھی اسی نے بنایا ہے۔ شاہانہ بالی کا باغور جائزہ لیتی ہوئی مزید بولی، یہ بھی چکھیں؟ چکھیں کیا؟ بالی ان کے خلوص کے آگے چاروں خانے چت ہوتی ہوئی حماقت امیز سادگی سے بولی، اچھی طرح کھائیں گے نے؟ توبہ! ہما بھی رینا کے کان میں گھسی، عامر کی بہن کا پیٹ ہے یا لالو کھیت؟ یہ جملہ کچھ ایسا تھا جس پر رینا اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی۔ کیا ہوا؟ بالی کباب چٹ کرنے کے بعد اب سموسے سے انصاف کر رہی تھی۔ رینا کو جو کھلکھلاتے دیکھا تو خود بھی دانت نکال کر معاشرہ پوچھنے لگی، ہمیں بھی بتاؤ۔ وہ مجھے سوال ایک دم آیا تھا، سو وہ ذرا سی سٹپٹا کر بولی، مجھے دراصل بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر۔ ہاں نا؟ ہما اس کی بات آگے بڑھاتی ہوئی بولی، بات یہ ہے کہ یہ بہت ڈر رہی تھی آپ کا سامنا کرنے سے۔ لو،
وہ اخروٹ کے حلوے سے پیالی بھرتی ہوئی بولی، ہم کوئی سینگ لگائے گھومتے ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں، ہما ہی بولی، دراصل لڑکے والوں کو بہت غرور ہوتا ہے نا اپنے لڑکے والے ہونے پر، مگر آپ میں تو ماشاءاللہ ذرا بھی تکبر نہیں، بہت سادہ، بہت پیاری ہیں آپ۔ رینا بڑے جذب سے بولی، کالی بنگالن، تمری محبت ہے بابو۔ بالی اپنے لیے تحسین امیز الفاظ سن کر کھل سی گئی، ورنہ تم تو خود اتنی پیاری ہونے کو ہاتھ لگانے سے میلی ہو جاؤ۔ ارے، وہ بناوٹے انکسار سے بولی، بہن آپ سے مل کر واقعی ہمیں بہت اچھا لگا۔ شاہانہ بالی کا گھٹنا بڑی اپنائش سے چوکا، لگاوٹ سے بولنے کے بعد اپنے مطلب کی بات پر آتی ہوئی پوچھنے لگی، تو پھر کب آ رہے ہیں آپ لوگ رینا کا رشتہ لے کر؟ گھر جا کر امی سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ بالی الائچی والی دودھ پتی کی پیالی اٹھاتی ہوئی بولی، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ شاہانہ کو اس کے جواب نے بے مزہ کیا تھا، تاہم وہ ظاہر کیے بغیر مسکرا کر بولی، پھر رینا کو مخاطب کر کے ہدایت دینے لگی، یہ کباب اور حلوہ ڈبے میں ڈال کر اسے دے دو، بچی کو بہت پسند آئے ہیں۔ ڈیم اٹ، یہ فون کیوں نہیں پک کر رہا؟ بیزی کے متعدد بار منصر بیگ کو کال ملانے کے باوجود دوسری طرف سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا، حالانکہ جس متعلق وہ جاننا چاہتی تھی ایک طرح سے اس کا جواب اسے مل چکا تھا، مگر وہ جھٹلانے کی کیفیت کے زیر اثر دیوانوں کی طرح ایک مرتبہ پھر موہم سی امید کے تحت فون ملا کر کان سے لگاتے ہوئے مسلسل جاتی گھنٹی کی آواز سنی گئی۔ اولا صوفے پر پڑے اس کے دھلے ہوئے کپڑوں، تولیوں وغیرہ کو طے کر رہی تھی۔ وہ گاہے بگاہے بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر دوبارہ اپنے کام میں تندہی سے مصروف ہو جاتی تھی، مگر اس بار نہ ہو سکی۔ یہ فون اٹھا کر اسے دور اچھال دیا تھا جو سچ شکر کپڑوں کے ڈھیر پر آ گرا تھا۔ ایک بات سنو لڑکی، وہ جو لیٹی لیٹی جھنجھلا رہی تھی، موہن کچھ سوچ کر اسے حقارت سے مخاطب کرتی ہوئی بولی، جی؟ وہ فوراً ہی کپڑوں کا بکیا ڈھیر یوں ہی چھوڑ کر اس کے نزدیک آ کر معتب لہجے میں بولی کہ اس کی پہلی ہی پکار پر لبیک کا حکم آتش کی جانب سے دیا گیا تھا۔ تمہارے پاس فون ہے؟ اسے گردن موڑ کر بے چین نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں۔ تب باہر میں جاؤ تم، وہ پوری قوت سے چیخی۔ اگر آپ کو فون چاہیے تو میں باہر کسی سے لا کر دے سکتی ہوں۔ وہ اس کا مطمع نظر سمجھ گئی تھی، تبھی بولی، لا کر دے سکتی ہے تو لا کر دے دو نا۔ وہ دانت پیس کر بولی، یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تب وہ سر ہلا کر کمرے سے باہر گئی۔ پہلے حاکان کو تلاش کیا، اسے غیر موجود پایا تو رضیہ سے کچھ کہہ سن کر اس کا پرانی وصف کا فون اسے تھما دیا۔ اس میں فون کے پیسے ہیں؟ فون کی حادثہ حالی دیکھ کر اسے بالکل ٹھیک خدشے کا اظہار کیا تھا۔ جی ہیں، اتنی عقل تو وہ بھی رکھتی تھی، تو اس سوال کا مثبت جواب سنتے ہی پھر اسے لے کر یہاں آئی تھی۔ اب وہ ہولا کے اٹھا کر دیے گئے اپنے فون سے دیکھ دیکھ کر منصر بیگ کا نمبر رضیہ کے فون سے ملا رہی تھی۔ کال چوں ہی جانے لگی، اس نے اپنا فون غیر دلچسپی سے ایک جانب رکھ دیا اور رضیہ کا فون کان سے لگا کر اپنی تمام تر حسیات گویا اسی جانب مبذول کروا لی۔ جوں جوں بیل جا رہی تھی اور اس کے نہ اٹھائے جانے کا یقین وثق ہوتا چلا جا رہا تھا، اسے اپنے رگوں پہ میں طمانینت کی ایک زبردست سی لہر دوڑتی محسوس ہو رہی تھی، مگر فون بند ہونے سے قبل آخری گھنٹی پر اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ منصر بیگ کی ایک گونجدار آواز اسپیکر سے ابھر کر بیزی کو ہذیانی کر گئی۔ میری کال کیوں پک نہیں کر رہے تھے؟ وہ چلا کر حد درجہ بدتمیزی سے بولی۔ کون؟ دوسری طرف سے آتی آواز محتاط ہو گئی۔ اچھا، اب میری آواز بھی نہیں پہچان پا رہے؟ وہ زہر آلودہ لہجے میں بولی، آپ کا نمبر میرے پاس سیو نہیں ہے محترمہ۔ وہ درشتی سے بولا، بیزی بات کر رہی ہوں۔ وہ غراہٹ سے مشابہ آواز میں اپنا تعارف کرواتی ہوئی بولی، او اچھا، ہاں بیزی۔ ہدایت کار بلا شبہ وہ بہترین تھا، مگر اداکار، کیسی ہو یار؟ یقیناً تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ میں کیسی ہوں، تبھی مجھے اپنی فلم سے نکال کر کسی زارا کو کاسٹ کر چکے ہو۔ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، مگر وہ جواب دینے کے بجائے ہیلو ہیلو کرنے لگا اور پھر ایک دم فون کاٹ دیا۔ تب اس نے رضیہ کا فون اپنے پیروں کے پاس پھینکا اور زور زور سے اسے گالیاں دینے لگی۔ سن آف اے بچ، باسٹرڈ، مجھے بے وقوف بنا رہا ہے، مجھے، بیزی کو۔ تم یہاں کھڑی میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کے پیروں کے پاس سے رضیہ کا فون اٹھا رہی تھی، سو وہ بھی زیر عتاب آ گئی، مگر بولی کچھ نہیں، اور بول بھی کیا سکتی تھی،
سو لب بستگی سے فون اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ تب بیزی نے ایک نظر اپنے پیروں کی جانب دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر کیسی لگی آپ کو میری پسند؟ کثیف دھوئیں کی سطح پر اوپرا منظر اس کے ساتھ ہولے ہولے فضا میں منتشر ہو چکا تھا، اور اب اس کے داہنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے درمیان پھنسے مہلک رفیق کے دوسرے سرے پر فروزاں شعلے کی تہہ سے ایک نئی متحرک تصویر جھانک رہی تھی۔ عامر ہوش باش سی بالی کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھائے واپسی کے سفر پہ تھا اور بڑی بے قراری دلچسپی سے اس نے یہ سوال اس سے پوچھا تھا۔ صورت سیرت دونوں ہی بہت اچھی ہے۔ وہ کباب اور حلوے کے ڈبے پکڑے بہت سرشاری سے بولی۔ سچ بتائیں تو ہمیں ایسی ہی نیک سادہ سی بھابھی کی خواہش تھی نے۔ پھر ہوش ہو جائے، آپ کی خواہش جلد پوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں میں، وہ مسرور سے لہجے میں بولا، پھر محتاط سے لہجے میں پوچھنے لگا، تو پھر گھر جا کر آپ امی کے سامنے رینا اور اس کے گھر والوں کی تعریف کریں گی نا؟ تعریف کیا بابو، وہ بڑی عالمہ سی بن کر بولی، جو سچ ہے وہی بتائیں گے نے۔ ہمیں واقعی رینا بہت اپنی اپنی سی لگی ہے، بڑی بھابھی کی طرح مغرور نہیں، ان سے تو بھیا آج تک ہمیں غیرت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہوئی نا بات؟ عامر یہ سن کر طمانینت سے بھرپور لہجے میں لہک کر کچھ ہی بھی پرجوش سا ہو کر بولا، تب پھر ایسا کیجیے گا نا کہ امی کے ساتھ مل کر آج ہی باقاعدہ رشتہ لے جانے کا دن تاریخ طے کر لیجیے گا، کیوں کیا خیال ہے؟ اک چیتوں دی لڑی تیرے نال، ساڑی پھر اکھ نہ لگی، مفتاح سے اس نے انگوٹھی لے تو لی، یہ اور بات کہ اسے کھول کر دیکھنے کی زحمت کیے بغیر نہایت غیر دلچسپی سے اسے اینا کے کمرے ہی میں کہیں رکھ کر بھول بھال گئی کہ کل رات ہی سے وہ سرحاب سے رابطے کرنے کے لیے کوشاں تھی، جو ہو یوں نہ پایا کہ گزشتہ شب کوشہ آفت کے سارے ہی مکین نامعلوم وجوہات کی بنا پر اپنی اپنی جگہ رات گئے تک بیدار رہے تھے۔ بہرکیف سہراب سے رابطے کی صورت اگلی سہ پہر کو تب بن پائی کہ جب ریچا اور وسیلہ بے ترتیب ہو کر لون کی کانٹ چھانٹ کو چل دیں۔ سو پہلے اسے ٹیرس سے نیچے جھانک کر ان دونوں کے اچھی طرح مصروف ہو جانے کی تسلی کی بعد ازاں اپنے کمرے میں بند ہو کر اسے فون ملا دیا۔ کیا بات ہے؟ وہ اس وقت سیاہ کھڑکھڑاتے کرتے میں ملبوس ریشمی بالوں کا گچھا حسب معمول ماتھے پر گرائے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، بڑے ٹھسے سے چھیر ہوٹل کے ہاتھے میں کرسی پر بیٹھ کر MP3 میز پر دھرے اسی سے نشر ہونے والے نغمے پر سردھناتا کڑک دودھ پتی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جو اس کا فون موصول ہوا تو لہک کر بولا، آج شہزادی نے دن دہاڑے ہی غلام کو یاد کرنے کی جرت کر لی۔ کرنی پڑی، وہ جلدی سے بولی، بات ہی کچھ ایسی ہو گئی ہے یہاں۔ کیا ہوا؟ اس سے چائے کی چسکی لے کر پیالی واپس رکھتے ہوئے اسد فکر مندی سے پوچھا۔ وہ سر عیسیٰ، وہ گھبراہٹ زدہ سے لہجے میں بتانے ہی لگی تھی کہ وہ یہ نام سن کر درمیان سے ہی بات اچکتا ہوا صفاقی سے بولا، کیا ہوا؟ کیا مر گیا وہ؟ او ہو مرے نہیں، وہ چھلا کر بولی، بلکہ مجھے مروانے آئے تھے کل میرے گھر آیا تھا۔ وہ MP3 بند کرتا ہوا چوکس انداز سے سیدھا بیٹھتا ہوا بولا، مگر کس لیے؟ اس نے بتایا۔ اس بار سرحاب نہ بھڑکا، چیخا نہ چلایا، بلکہ عجیب سرد سے انداز سے ایک دم ہنس کر بولا، بہت سیانہ ہے سالہ، یہ ہنسنے کی بات ہے؟ اسے حیرانی ہوئی۔ نہیں، وہ معنی ہیزی سے بولا، مگر اب جو میں اس کے ساتھ کروں گا اس صورتحال کا تصور کر کے مجھے ابھی سے بہت مزہ آ رہا ہے۔ تم کیا کرو گے ان کے ساتھ؟ وہ سہم کر پوچھنے لگی۔ تمہاری شادی کرواؤں گا، وہ نفسیاتی پن سے بولا۔ ہائے سرحاب، وریا بے اختیار مدہوش ہو کر بولی، یہ کیا اول فول بک رہے ہو؟ اول فول نہیں، بالکل درست کہہ رہا ہوں، وہ ٹھنڈی ہو جانے والی چائے کی پیالی بے ربطگی سے پرے کھسکا کر بولا، نکاح کرنا چاہ رہا ہے نا وہ ہیرو تم سے، تم کر لو۔ سرحاب، وہ بلک اٹھی، تم ناراض ہو کر ایسا کہہ رہے ہو نا؟ نہیں میری جان، وہ بولا، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ تو پھر اتنی فضول بات کیوں کر رہے ہو؟ دیکھ دلربا، وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا، وہ صرف تمہارے منہ سے سچ اکلوانے کی خاطر یہ بات کر رہا ہے، تو اب تم ایسا کرو کہ اس کی چال اسی پر الٹا دو۔ نہیں سرحاب، یہ اتنا آسان نہیں۔ مشکل کیا ہے؟ اسے سنجیدگی سے پوچھا۔ مشکل یہ ہے کہ ان کی بات ماننے پر یہاں کوئی بھی راضی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہاں تک کہہ کر ششو پنج کا شکار ہو کر اپنے گلابی نرم ہونٹ پوری طرح چبانے لگی۔ کیونکہ کیا نازنین؟ اسے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ
کل مفتاح نے کچھ سمجھ میں نہ آنے والی باتیں کرنے کے بعد مجھے ایک عدد انگوٹھی تھمائی ہے سرحاب۔ وہ بلال خارج سے لہجے میں لب کشا ہوئی اور وہ بے طرح مشتعل ہو گیا۔ انگوٹھی کا مطلب جانتی ہو؟ ہاں ہاں ہاں، وہ سٹپٹا گئی۔ ہاں تو پھر تم نے اس سے وہ انگوٹھی لی ہی کیوں؟ وہ پاگلوں کی طرح چلا کر بولا۔ وہ تو میں نے بس یوں ہی مارے بکلاہٹ کے، اسے سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ بہت تقسیم محسوس ہوتی ہے نا تم حسیناؤں کو اپنے پیچھے عاشقوں کی لمبی قطار دیکھ کر، وہ بپھرے لہجے میں بولا۔ کیا کہہ رہے ہو سرحاب؟ وہ دکھی سی ہو کر بولی۔ تم جانتے ہو میں ایسی نہیں۔ ایسی نہیں تو پھر اتنے امیدوار کیوں ہیں تمہارے؟ وہ انجان ایزی سے ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر چیخ چیخ کر بولے گیا۔ مجھے کیا پتا؟ وہ رو پڑی۔ میں تو بس یہ جانتی ہوں کہ میں صرف اور صرف تمہاری ہوں، مجھے کسی اور سے کیا مطلب؟ مطلب ہونا بھی نہیں چاہیے ورنہ، وہ پھنکارتے لہجے میں بولتا بولتا ایک دم ٹھہر گیا۔ ورنہ کیا سرحاب؟ اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا، تبھی بے اختیار پوچھ بیٹھی، مگر وہ اچانک ہی ہنسنے لگا تھا۔ ڈر گئی کیا؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تمہارے یہ مذاق کسی روز میری جان لے لیں گے سرحاب، وہ اداسی سے بولی۔ اور تمہاری جان لینے میں کتنا مزہ آئے گا؟ اب یہ بھی تمہارا مذاق ہی ہوگا۔ ہے تو ہے، وہ معنی ایزی ہنسی ہنس کر بولا۔ جانے دو۔ جانے دیا۔ وہ اس کے مسلسل بآواز بلند کہکے لگانے پر ذرا خفا سی ہو کر بولی۔ پر ایک بات ضرور بتا دو۔ پوچھو جانے جگر۔ گھر والے میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو تم اپنا رشتہ کیوں نہیں بھیج دیتے؟ اسے ذرا جھجکتے ہوئے پوچھا تو وہ یک لحظ سنجیدہ ہو گیا۔ اگر بھیج سکتا تو پہلی فرصت میں بھیج دیتا، وہ بہت محتاط لفظوں میں بولا۔ پر کیوں نہیں بھیج سکتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس سے معصومیت سے پوچھا۔ ابا اماں میرے یہاں نہیں ہیں، وہ بے طرح چڑھ کر بولا۔ اور چھڑے چھانٹ کو تمہاری نانی اماں کبھی بھی رشتہ نہیں دیں گی۔ چھڑے چھانٹ کیوں؟ وہ مشورہ دیتی ہوئی بولی۔ تم اپنی خالہ کو لے کر آ جاؤ نا، شادی ہماری ہو جائے گی، تم اس کی فکر مت کرو، وہ ہنسی بدتمیزی سے بولا۔ اور چپ چاپ جو میں کہہ رہا ہوں بس اس پر عمل کرتی جاؤ، سمجھی؟ سمجھ گئی، اسے کہنے کو تو فرما برداری سے کہہ دیا، پر در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پائی تھی، کچھ بھی نہیں۔ باقی آئندہ ماہ انشاءاللہ۔